نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام مجید میں رب ذوالجلال کما یلیق بشانہ فرماتے ہیں، بس اگر تم کو احتمال اس کا ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک بیوی پر بس کرو۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے نکاح میں یعنی ایک سے زائد مثلاً 2 بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں کے درمیان عدل و برابری نہ کرتا ہو تو وہ قیامت کے دن یعنی میدان حشر میں اس طرح آئے گا کہ اس کا آدھا دڑ ساقط ہوگا۔ یعنی جس شخص کے ہاں ایک سے زائد بیویاں ہوں، خواہ وہ 2 ہو یا 3 یا 4 ہو، ان کے درمیان نہ نفقہ، لباس و پوشاک، سکنا یعنی رہائش میں برابری نہ کرتا ہو تو اس کی اس بے انصافی پر مذکورہ بالا سزا کی دھمکی دی گئی ہے۔ دور مختار میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جس شخص کے ہاں ایک سے زائد بیویاں ہوں تو اس پر ان بیویوں کے پاس رات رہنے میں اور ان کے کھلانے پلانے میں برابری کرنا واجب ہے۔ باری اور قسم کا مسنون طریقہ کاری یہ ہے۔ نمبر 1، باری کے سلسلہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے رات اور دن مقرر فرماتے۔ نمبر 2، حضرات حنفیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں تحدید اور تعین شرعی نہیں ہے، بلکہ زوج اور ازواج کی باہمی رضامندی اور مشورہ پر موقوف ہے۔ لیکن مسئلہ ہے جب باری مقرر ہو جائے تو ایک بیوی کی باری میں دوسری بیوی کے ہاں شب باشی جائز نہیں ہے۔ مثلا جس رات میں پہلی بیوی کے ہاں جانا ہوا تو اس رات دوسری بیوی کے ہاں نہ جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، ایک رات میں بیک وقت 2 بیویوں کے ساتھ شب باشی جائز نہیں ہے، ہاں اگر وہ دونوں بیویاں اس کی اجازت دے دیں۔ سفر میں لے جانے کے لیے بہتر اولا یہی ہے کہ خاوند اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالے اور جس کا نام قرعہ میں نکلے اس کو سفر پر ساتھ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔